بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اعراب کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی اسم کے آخری حرف کی حرکت پیش زبر زیر کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب سے کسی اسم کی حالت کا تعین ہوتا ہے، یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مرفوع، منصوب یا مجرور حالت میں سے کون سی حالت میں ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک واحد اسم ہے کتابن، ایک، اس کا مطلب ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب، یہ مرفوع حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس کا جو آخری جو اس کی حرکت ہے وہ دمہ ہے، دماتین تنوین ہے، دو پیش کی تنوین ہے، اس وجہ سے کہ یہ چاہے یہ کتابو ہو یا کتابن ہو، ہم اسے کہیں گے یہ مرفوع حالت میں ہے اور اس کی رفع کی علامت تنوین ضمہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی کتابن جب کتابن دو زبروں کے ساتھ لکھا جائے گا تو اس کے ساتھ ایک الف کا آنا لازم و ملزوم ہے، یہ منصوب حالت میں ہے اور اس کی نصب کی علامت تنوین فتحہ ہے، یا پھر آپ کہیں فتحہ تعین ہے۔ کتابن، ٹھیک ہے، کتابن رفعی حالت میں ہے یا مرفوع حالت میں ہے اور علامت رفع ہے۔ کتابن منصوب حالت میں ہے اور فتحہ تعین کی وجہ سے، دو فتحہ کی تنوین کی وجہ سے ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے۔ یہاں پر کتابا یا کتابن کچھ بھی ہوتا، دونوں صورتوں میں اس کی حالت یہ منصوب ہی ہے۔ پھر آتی ہے با کے نیچے دو زیر، کتابن، یہ حالت مجرور حالت میں ہے، یہ جو کتابن والی حالت ہے اس کی، یہ مجرور حالت میں ہے اور اس کی جر مطلب کہ جر حالت کی علامت تنوین کسرہ ہے۔ یہ جو دو زیریں ہیں یا کسرہ تعین ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ والا اسم جو ہے یہ مجرور حالت، اور اس کی مجرور ہونے کی علامت جو ہے ہمارے سامنے یہ دو زیر کی تنوین ہے۔ یہ کتابی ہوتا مطلب ایک زیر کے ساتھ ہوتا، یا کتابن دو زیر کے ساتھ ہے، یہ جو ہے اس کی حالت شو کرتی کہ یہ مجرور ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اسے بالترتیب معرفہ میں لے جائیں ال لگا کر تو کتابن بن جائے گا الکتابو، کتابن بن جائے گا الکتابو، اور کتابن بن جائے گا الکتابہ، اور کتابن بن جائے گا الکتابی۔ تو کیا ہوگا؟ بالترتیب الکتابو، الکتابہ، الکتابی کا اعراب کا تعین ہوگا۔ اب ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ سنیے، یہ چاہے کتابن کی جو تنوین ہے دو پیش کی ضمتین، اور یہ کتابن کی فتحتین، اور یہ کتابن کی کسرتین، جب آپ معرفہ میں لے گئے تو الکتابو کی لاسٹ والی حرکت پیش، الکتابہ کی لاسٹ والی حرکت زبر، اور الکتابی کی لاسٹ والی حرکت جو ہے وہ زیر، یہ بتاتی ہے کہ اس اسم کی اعرابی حالت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو صرف آخری حرکت کو اعراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو تا پہ حرکت ہے، کاف پہ حرکت ہے، یہاں پہ تا پہ حرکت، کاف پہ حرکت، یہ سب اشکال یا حرکات کہلاتی ہیں جو ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے، فتحہ ضمہ کسرہ وغیرہ، یہ سب اشکال یا حرکات دونوں ہی کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، حرکات سے یاد رکھیں۔ لیکن آخری جو حرکت ہے یہ با کے اوپر پیش ہے، با کے اوپر زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، یہ سب شو کرتی ہیں اس کی اعرابی حالت کو۔ الکتابو ہوگا مرفوع، الکتابہ ہوگا منصوب، الکتابی ہوگا مجرور۔ اب ہم اس کی ذرا حالت کو، چونکہ ہم نے نکرہ اور معرفہ دونوں میں دیکھا ہے، اس کی حالت کو ذرا ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمن، ہمارے پاس ایک مسلمان کی ہم بات کریں، مسلمن، ابھی عدد پر نہیں جائیں، اس کو میں تفصیلاً آپ کو سمجھاؤں گی، ابھی صرف اس کی پہلی لائنوں کو دیکھ۔ مسلمن، مسلمن اس کی مرفوع حالت، مسلمن اس کی منصوب حالت، اور مسلمین اس کی مجرور حالت ہے۔
वाहिद को देखें बस। अब जब समझाऊंगी आगे अदद को, फिर बाकियों पे चलें। मुस्लिमुन मरफू है क्यों? आखिर में दम्मा तईन है। मुस्लिमन मंसूब है क्यों? फतहा तईन लगी है, हमें शो हो रही है, और अलिफ लाजिम है। कहाँ अलिफ नहीं लगेगा? जहाँ ताये मुदव्वरा या ताये मरबूता एंड में होगी वहाँ नहीं लगेगा। और मुस्लिमिन जो है वो इसकी हालत शो कर रहा है कसरा तईन की वजह से, मजरूर। अब अगर हम मुस्लिमतुन ताये मुदव्वरा के साथ भी एग्जाम्पल दे दूं, यहाँ पर चेंजेस नहीं आएंगी, बस हरकत लग जाएंगी। मुस्लिमातुन, तो इसमें क्या दम्मातैन की जो तनवीन है वो हमें शो कर रही है, इट्स मरफू। मुस्लिमतन, इसकी आखिर की दो जबरें हमें शो कर रही हैं, इट्स मंसूब। एंड मुस्लिमातिन, इसकी आखिर की दो जेरें हमें शो कर रही हैं, ये है मजरूर। अभी हमने इसको देखा है नकीरा के साथ। जब मुस्लिमुन से अल मुस्लिमू बना तो क्या हुआ? मुस्लिमुन की नकीरा जो इसम है उसकी तनवीन गिर गई और आखिर में हमारे पास एक हरकत आ गई। अल मुस्लिमू, आखिर में एक पेश है, ये मरफू है। अल मुस्लिमा, आखिर में एक जबर है, ये मंसूब है। अल मुस्लिमी, आखिर में क्या है? मीम पर क्या शो हो रहा है? कसरा, तो ये मजरूर है। अल मुस्लिमातु, मुअन्नस मारिफा को देखें। अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाता, अल मुस्लिमाती, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आई, ना नकीरा में आई ना मारिफा में आएगी। अल मुस्लिमातु, आखिरी जो हरकत है वो शो कर रही है क्या? एराबी हालत, मरफू। इससे पहले जितनी हरकत हैं वो सब हरकत हैं, बट ये वाली एराबी हरकत। अल मुस्लिमाता, सारी पिछली हरकत जो हैं वो हरकत है नॉर्मल, फतहा दमा कसरा, बट द लास्ट वन इज मेंशन्ड एज कि ये इसकी मंसूब हालत, एराबी हालत को शो कर रही है। अल मुस्लिमती, ये जो लास्ट हरकत है जो तापे जो है वो कसरा है, वो हमें ये शो कर रही है कि ये मजरूर है। और बाकी सब उसे पिछली वाली हरकत, ये मीम पर पेश, लाम के नीचे कसरा और मीम पर फतहा, ये सब हरकत हैं, बट द लास्ट वन इज मेंशन्ड एज इसकी एराबी हालत।